کہ رمضان المبارک کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے میں ہم روزہ رکھ کے اپنے جسم کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ روزہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طرح روزے کو جسم کی زکوٰۃ سے تعبیر کیا ہے، اسی طرح اللہ پاک چاہتا ہے کہ جس طرح میرے مومن بندوں کا جسم روزے سے پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ان کا مال بھی پاک ہو جائے۔ تو مال کی بھی اللہ نے زکوٰۃ رکھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے جبر نہیں کیا، زبردستی نہیں کی۔ اللہ غفور الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں کہ سال کے اندر 12 مہینے ہیں۔ کتنے مہینے ہیں؟ 12 مہینے۔ تو 12 مہینوں کے روزے فرض نہیں کیے، 12 میں سے صرف ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں۔ 12 مہینے کے کتنے دن بنتے ہیں؟ 360 65 بھی ہیں، 60 بھی ہیں۔ اور اسلامی شرعی قمری مہینے کے حساب سے وہ 355 یا 56 بنتے ہیں۔ سب دنوں میں روزے فرض نہیں کیے، اس لیے کہ میرے بندے سارا سال روزے نہیں رکھ سکتے۔ کیا ہے کہ سارا سال روزے نہیں رکھ سکتے، اور بھی دوسرے بھی کام ہیں نا دنیا کے۔ تو سال میں صرف ایک مہینہ روزے اللہ نے فرض کیے تاکہ ان کے جسم کی میل کچیل اور جو گناہ ہیں وہ سارے دھل جائیں روزے سے۔ روزے سے جسم کے تمام گناہ دھل جاتے ہیں۔ اس کو روزے کو جسم کی زکوٰۃ بنا دیا۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ جو میرے بندے ہیں، میرے محبوب کی امت ہے، جس طرح ان کے جسم پاک اور صاف میں پسند کرتا ہوں، اللہ چاہتا ہے کہ ان کا رزق بھی پاک اور صاف ہو۔ رزق بھی پاک اور صاف ہو۔ تو رزق جو ہے اس کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے مومنوں پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب زکوٰۃ بھی ہر بندے پر فرض نہیں ہے۔ روزہ ہر بندے پر، غریب ہو، امیر ہو، عورت ہو، مرد ہو، سب پر جو بالغ ہیں ان پر فرض ہے۔ جو نابالغ بچہ ہے اس پر فرض نہیں ہے روزہ۔ 10 سال کا یا 11 سال کا جو بچہ ہے، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کا ثواب اس کے ماں باپ کو ملتا ہے، نفلی ہے، اس پر فرض نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے رزق کو پاک اور صاف کرنے کے لیے، میل کچیل اور اس کی گندگی دور کرنے کے لیے مومنوں پر ان کے مال کے اندر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ کیا فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اور زکوٰۃ بھی سارے مال کو زکوٰۃ قرار نہیں دیا۔ پورے مال میں سے صرف 40واں حصہ 2.5%، 100 روپے میں 2.5 روپے، کتنے؟ 2.5%۔
یہ 40واں حصہ بنتا ہے۔ اب زکوٰۃ جو ہے ہر غریب اور امیر پر فرض نہیں ہے، ہر غریب امیر پر فرض نہیں ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو مالدار ہیں ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔ مالدار، غنی، مالدار اور غنی جو ہے وہ کون ہے؟ اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے ایک نصاب، ایک قاعدہ، ایک قانون بیان کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس کے شرائط پر نہیں اترتا کہ جو مالدار، ایسا مالدار کہ جو ضروریات اصلیہ سے اس کے پاس اتنا نصاب ہو، تو وہ نصاب جو ہے وہ فاضل مال، زیادہ مال اس کے پاس پورا سال پڑا رہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ضرورت اصلیہ کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ضرورت اصلیہ جو ضروریات زندگی کی 3 چیزیں ہیں، کیا ہیں؟ کتنی ہیں؟ 3 چیزیں ضروریات اصلیہ جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں۔ وہ کتنی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں۔ وہ ہے نان، کھانا پینا، نفقہ، یہ کپڑا پہننا اور بستر سونے کا۔ ایک بندے کو ایک وقت میں یہ کتنے سوٹ پہنتا ہے؟ ایک ہی سوٹ پہنتا ہے نا۔ اور بستر کتنے بچھاتا ہے؟ ایک ہی بستر بچھاتا ہے نا۔ ایک سوٹ، یہ ایک جو بھی جس طرح کا بھی، اور ایک بستر، اس کو نفقہ کہتے ہیں۔ اور سکنا رہائش کی جگہ، رہنے کا مکان۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو ضروریات اصلیہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی یہ موج، یہ جو پنکھے ہیں اور بجلیاں ہیں اور یہ ساری چیزیں، یہ ضروریات اصلیہ میں شامل نہیں ہیں، اور یہ سہولیات ہیں اضافی، جو زندگی گزارنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ 2 وقت کا کھانا اور ایک سوٹ، ایک بستر اور رہنے کی ایک جگہ۔ تو جس بندے کے پاس یہ تینوں چیزیں ہوں اور پھر وہ کام کاج، کاروبار کچھ بھی کرتا ہو، اور اس کے پاس اخراجات کے علاوہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ نصاب کو پہنچے، جو شریعت نے متعین کیا ہے نصاب۔ شریعت نے نصاب کیا متعین کیا ہے؟ وہ نصاب ہے 7.5 تولے سونا یا اس سے زیادہ سونا، یا چاندی 52.5 تولے چاندی، یا پھر مال تجارت ہو، یا یہ جو پیسے ہیں کرنسی ہے، جو کرنسی ہے اس کا نصاب 52.5 تولے چاندی کا ہوگا۔ جو کرنسی ہے 52.5 تولے چاندی۔ یہ پچھلے ہفتے تقریباً میں نے کوئی دیکھا تھا، اس کا جو لائیو ریٹ جو آیا تھا اس کا چاندی کا، وہ تھا 2598 روپے شاید تولہ۔ تو 52.5 تولے چاندی کا جب میں نے حساب نکالا تو تقریباً 1,36,000 کچھ پیسے روپے وغیرہ تھے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ اتنے پیسے 1,36,37 تقریباً، یہ پیسے جس بندے کے پاس فالتو 1 سال پڑے رہے ہوں، گھر میں ہوں یا بینک میں ہوں، گھر میں ہوں یا بینک میں ہوں، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ واجب ہوگی۔
اور جس کے پاس اتنا نہیں ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس اتنے ہیں اور اس نے مثلاً 1,40,000 روپیہ ہیں اس کے پاس، اس نے 40,000 جو ہے وہ قرضہ دینا ہے، تو باقی جو ہے 1,00,000 بچا، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مقروض ہے، اس نے جب قرضہ ادا کیا تو یہ اب صاحب نصاب نہیں ہے، اب زکوٰۃ نہیں ہے اس پر۔ تو یہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہیں، چونکہ زکوٰۃ فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے، پہلے بھی ایک دفعہ شاید عرض کیا تھا کہ جو چیز فرض ہوتی ہے مومن پر، اس کو، اس کے علم کو، اس کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے اور بہت ضروری ہے۔ اللہ پاک نے سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 103 میں پیارے محبوب علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم، اے پیارے محبوب ان مومنوں کے مالوں میں سے لیں، صدقۃً، زکوٰۃ، ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیں، تو طاہرہم، اور ان کو پاک کریں، وتزکیہم بہا، اور اس زکوٰۃ سے ان کو مزید انتہائی صاف ستھرا اور پاکیزہ کر دیں۔ مطلب یہ ہوا کہ جب مال میں سے زکوٰۃ نکل جائے گی تو وہ مال پاک اور صاف ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ مال پاک اور صاف ہو جائے گا، اور مال پاک صاف جب بندہ کھائے گا تو اس میں اللہ کے نور جو ہیں پیدا ہوں گے، محبوب علیہ السلام کی شریعت کی محبت پیدا ہوگی، اس بندے کے اندر اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہوگا۔ جب بندہ مال پاکیزہ کھائے گا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنی محبت کا شوق پیدا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا نور پیدا کر دے گا، اور پھر جو بندہ رزق حلال کھاتا ہے اللہ رب العالمین اسی کی تمام عبادات اور نیک اعمال قبول فرماتا ہے، جو رزق حلال کھاتا ہے۔ جب بندہ رزق حلال کھاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کی ہر وہ نیک اور جائز دعا قبول کرتا ہے جو وہ زبان سے کہتا ہے یا وہ دل میں ہی سوچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے وہ کام کو پورا فرما دیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، زکوٰۃ کا، یہ زکوٰۃ کی فرضیت کا مسئلہ آپ لوگوں کو سب کو سمجھ آ گیا نا جی؟ اب اس کا حکم جو ہے شرعی وہ کیا ہے؟ مومنوں پر جو صاحب نصاب ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اگر کوئی مومن مسلمان بندہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے اور کہے کہ یہ فرض نہیں ہے، اگر وہ کہے کہ یہ فرض نہیں ہے، انکار زکوٰۃ یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اور زکوٰۃ جب واجب ہو گئی اور اس کو فوراً ادا کر دینا چاہیے، جس پر زکوٰۃ واجب ہے، جس پر فرض ہے۔ سب لوگوں پر فرض نہیں ہے، پہلے بھی عرض کیا ہے، جو صاحب نصاب ہوگا اس پر فرض ہوگی۔ اگر کوئی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے، اور جن پر فرض نہیں ہے وہ بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کوئی فرض نہیں، حالانکہ ان پر فرض نہیں ہے کہ اس لیے کہ وہ ان کا نصاب نہیں ہے، کوئی بھی مومن اس کا زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو یہ کفر ہوگا، یعنی دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا۔ کہ زکوٰۃ جو ہے ہر بندے پر فرض نہیں ہے، صاحب نصاب پر فرض ہے۔
اب مسئلہ زکوٰۃ جس پر فرض ہو جاتی ہے تو پھر کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے، کیونکہ یہ بھی مسئلہ لوگ پوچھتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے پھر کس کو دیں، یعنی جو صاحب نصاب ہے جب وہ زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو پھر زکوٰۃ کن کو دیں۔ یہ مصارف زکوٰۃ قرآن کریم کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مصارف زکوٰۃ سے مراد جن پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا مصرف ہے فقیر، فقیر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ تو فقیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شریعت نے فقیر کسے کہا ہے؟ فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کو پہنچ جائے یا نصاب کی قدر ہو، تو اس کی حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو، مثلا رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، خدمت کے لیے غلام، علمی شغل رکھنے والے کو دینی کتابیں، جو اس کی ضرورت سے زیادہ نہ ہوں، جس کا بیان گزرا ہے۔ یوں ہی اگر مدیون یعنی جو مقروض ہے، قرضہ دینے والا ہے، مدیون، اور دین نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہے تو فقیر ہے، اگرچہ اس کے پاس ایک تو کیا کئی نصابیں ہوں۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ اگر اپنا گھر بھی ہے اس کے پاس کوئی غلام بھی ہے اور اس کے پاس کام کاروبار بھی ہے اور اس کے پاس مختلف چیزیں ہیں، لیکن وہ صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس کھانے پینے کا سامان بھی ہے، تو وہ فقیر ہے۔ اس کو شریعت نے فقیر کہا ہے جو صاحب نصاب نہیں ہے۔ جو صاحب نصاب ہوگا اپنے اخراجات اور تمام ضروریات کے علاوہ، جس کے پاس مال وافر موجود ہو پورا 1 سال، تو پھر وہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے علاوہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بڑی اہم بات، جو فقیر ہے وہ سوال نہیں کرتا، اور سوال کرنا اس کو جائز نہیں ہے۔ فقیر جو ہوتا ہے اس کو سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ شرعی اعتبار سے جو لوگ صاحب نصاب نہیں ہوتے وہ دیکھا جائے گا، ان کے پاس اگر مال جائیداد اور کچھ نہیں ہے تو پھر وہ شرعی اعتبار سے فقیر تصور کیے جائیں گے، یعنی وہ سوال نہیں کرتے، سفید پوش ہوتے ہیں اور بڑی مشکل سے گزر بسر ان کی ہوتی ہے۔ تو اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو سوال نہ کرتے ہوں، اور یہ جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کو دینے سے ثواب نہیں ہوتا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں لو جی ہم تو اپنی نیت سے دیتے ہیں، ان کو دینے سے شریعت نے منع کیا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے بھی منع کیا ہے۔ یہ پیشہ ور لوگ جو ہیں ان کے برے برے دھندے ہوتے ہیں، برے برے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ باہر، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم یہ نیکی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں، آپ کے عزیز و اقارب میں، ہمسایوں میں، رشتہ داروں میں کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو سفید پوش ہے، اس کی گزر بسر جو ہے بہت مشکل ہے، آپ اس کو زکوٰۃ دیں تاکہ وہ سفید پوشی اس کی قائم رہے اور وہ عزت سے رزق حلال اپنے بچوں کو کھلا دے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا ضروری ہے، اور فرض ہے ان لوگوں پر جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ وہ ڈھونڈ کر جو لوگ مستحق ہیں ان کو زکوٰۃ ادا کریں۔ دوسرا ہے مساکین۔ مسکین اس بندے کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کھانے پینے کا ایک وقت کا بھی کھانا نہ ہو، اور بڑی مشکل سے پھٹا پرانا کوئی سوٹ ہو، رہنے کی بھی جگہ نہ ہو، مسکین اسے کہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بھی زکوٰۃ دینا جائز ہے، یعنی وہ مصرف زکوٰۃ ہیں۔ اور تیسرا ہے عامل، جو زکوٰۃ اکٹھا کرتے ہیں، ان کو اس زکوٰۃ کے مال میں سے ان کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ رکاب، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جو غلامی میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے مالک کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ دو تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تو غلامی میں سے کسی کو آزاد کروانے کے لیے اس کا تاوان جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے دیا جا سکتا ہے۔ غارم یہ مقروض ہے، اگر کوئی مقروض ہے تو اس کے قرضہ اتارنے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے یا اللہ کی راہ میں علم دین سیکھنے والے، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ساتواں ابن سبیل، ابن سبیل کہتے ہیں مسافر کو۔ کوئی بندہ مسافر ہے اور وہ بڑا مالدار ہے اپنے گھر میں، لیکن یہاں پر آیا تو اس کے ساتھ کوئی ڈکیتی ہو گئی یا جیب جو ہے اس کی کاٹی گئی یا کوئی ایسا مسئلہ ہوا، باہر کے ملک سے آیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے جو باہر کے ملک سے آتے ہیں تو ان کو تو بہت زیادہ کرایہ ضرورت ہوتی ہے، تو ان کو کرائے کے لیے زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں، وہ ان کو دینے بھی جائز ہیں تاکہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ یہ 7 مصارف زکوٰۃ ہیں۔ ان میں سے جتنے بھی مصارف ہیں یہ یاد رکھیں کہ کوشش کر کے یہ ڈھونڈیں اور ان کو زکوٰۃ ادا کریں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں اس کو زکوٰۃ کو شرف قبولیت حاصل ہو جائے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ میں ہمیں دین کے شریعت کے مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سنت ادا